مولوی نے سنتیں دیکھی ہیں، سنتوں کی وجہ نہیں دیکھی۔ درمیان سے مانگ نکالو، نبی کی سنت ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ سنت کی وجہ کیا تھی۔ ساری دنیا کے مولویوں نے کہا درمیان سے مانگ نکالو، نبی کی سنت ہے۔ یہ کیوں نہیں بتایا یہ سنت تھی کیوں؟ نبی ایک دن درمیان سے مانگ نکال کے بازار میں آئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج زلفوں میں مانگ کیوں ہے؟ فرمایا اس کے حکم کے مطابق۔ فرمایا اس نے حکم کیوں دیا ہے؟ فرمایا اس لیے میرے ایک کاندھے پہ حسن بیٹھتا ہے، ایک پہ حسین بیٹھتا ہے۔ اللہ نے کہا جتنی زلفیں حسن کے ہاتھ میں ہو اتنی حسین کے ہاتھ۔ زلفیں یاد رکھی، سوار بھول گئے۔ زلفیں یاد رکھی۔ بسم اللہ، ادھر تشریف لاؤ، ادھر تشریف لاؤ، ادھر تشریف لاؤ۔ کیا کہنے اس دھرتی کا عظیم نام، جب بھی سلامہ کا ذکر آیا تو ایک شخصیت ضرور یاد آئی۔ وہ قومیں ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتی ہیں جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی۔ میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ نہیں، یہ ادارے ہیں جن کو سن کے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ غرق ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں۔ ممبر کی دنیا کا ایک عظیم اور ایک معتبر نام، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میری خوش قسمتی میرے لیے سعادت کہ میں ان کی موجودگی میں طالب علم ہو کے چند الفاظ ادا کروں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ممبر پہ رہیں گے تو ہمارے ممبر پہ بزرگوں کی تاریخ ابھی تک زندہ ہے۔ ہم لوگوں کو بزرگوں کی تاریخ نہیں بتائیں گے تو اگلی نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اپنے دور کے چمکتے ہوئے سورج تھے، میرا مالک ہمیشہ انہیں چمکتا اور دمکتا رکھے۔ بیٹیاں 4 نواسے 2 کیوں؟ بیٹیاں 4، جنت کے سردار ایک ہی کے بیٹے۔ میرا سنی بھائی، میرا اہل سنت بھائی، لڑنا ہماری فطرت میں نہیں، سمجھانا ہمارا فطرت۔ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ احترام نہیں کرتے؟ ہم تو احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مان لیتے باقیوں کو کیوں نہ مانتے؟ ہمیں باقیوں کو بھی ماننا چاہیے تھا، لیکن اگر بیٹی ہوتی تو ہم مانتے۔ یہ اعتراض ہے، میں اس علاقے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل اعتراض ہے۔ میں شیعہ خطیب ہوں، میں ممبر پہ شیعوں کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ یہ شیعہ جو ہے یہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے نبی کی بیویوں کو چھوڑ دیتے۔ سب سے خطرناک رشتہ داری ام حبیبہ کی ہے۔ اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتے تو ہم اسے چھوڑ دیتے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ معاویہ کی بہن ہے، یہ یزید کی پھپھی ہے۔ میں عقیدے میں منافقت کا قائل نہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے۔ جنہیں نہیں مانتے ڈنکے کی چوٹ پہ نہیں مانتے، جنہیں مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے۔ میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم انہیں نہیں مانتے، اسے مانتے۔ اور زیادہ واقعات بھی ہمیں نہیں ملے، صرف ایک واقعہ ملا۔ ہم نے اس بی بی کے دروازے پہ سر کو جھکا دیا جب فتح مکہ کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ اس شریف نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر باپ کے نیچے سے کھینچ لیا تھا، اٹھ جا بابا، یہ پاک ہے تو نہ پاک ہے۔ ہم نے سلام کیا، ہم نے کہا سلام ہو بی بی۔ بسم اللہ صلی اللہ، بسم اللہ۔ ہمارا سلام اس شہزادی کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی سے وفا کرے اور ہم اس سے غداری کریں؟
ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے ساتھ وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں۔ جانور ان سے وفا کرے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، جانور ان سے وفا، کوئی بندہ ان سے وفا کرے ہم اسے سلام نہ کریں۔ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے نسل رسول چلی، جسے اللہ نے کوثر کہہ کے بلایا۔ ایک بندے نے میرے امام سے آ کے کہا، اس نے کہا مولا تیری جدہ کی عزت زیادہ ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم کی؟ فرمایا ہماری جدہ کی۔ اس نے کہا اگر آپ کی جدہ کی عزت زیادہ ہے تو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی ماں کا نام لیا ہے، آپ کی ماں کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر، تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام لیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں مریم کہاں سیدہ؟ مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ یہ تو شاعر مشرق بھی کہہ گیا، مریم یک نسبت عزیز، زہرہ سے نسبت عزیز۔ مریم کے پاس عزت کے لیے صرف ایک ہی نسبت ہے، عیسیٰ کی ماں۔ سیدہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ان کے لیے دعا کرتے، دوسرا جملہ پڑھو، مریم کا 1 بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 معصوم۔ ابھی مولوی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی مولوی روٹی کے چکر میں ہے، زمانے کے سامنے حقیقت بالکل دن کی طرح کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جب سیدہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، وقت نماز کا ہوگا، سیدہ کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا مصلی پہ آ، عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلو عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے؟ بسم اللہ۔ سیدہ کے پاس ایک نسبت نہیں، سیدہ کے پاس کئی نسبتیں۔ کہاں مریم؟ مریم ہے، مریم صدیقہ بھی ہے، مریم بطول بھی ہے، لیکن مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا۔ یہ نہیں کہ ہم شیعہ جناب مریم کی عزت نہیں کرتے، عزت والی شہزادی ہے، اللہ نے اسے قرآن میں بطول کہا ہے۔ بطول صغرا ہے، وہ بطول کبرا ہے۔ کتنا اچھا فرق سمجھانے لگا ہوں، اور بالکل لطیف نکتہ ہے لطیف اذہان کے لیے۔ مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول۔ بغیر شوہر کے بطول ہونا اور ہے۔ جاؤ جا کے تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ اور مولویوں سے پوچھو اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں کی تھی۔ سوال کھڑا ہے ہمارا، یہ سوال ہے ہمارا، ہم سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کیوں نہیں کی مریم کی شادی؟ جو مولویوں نے جواب دیا آج 2020 تک وہی جواب ہے۔ پہلے وہ جواب پڑھوں گا، اس جواب کی رد دوں گا، پھر حقیقت بتاؤں گا۔ کیوں نہیں کی اللہ نے مریم کی شادی؟ مولوی کہتے ہیں اس لیے کہ مریم کا کف کوئی نہیں تھا، ہم پلہ معصوم نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے شادی نہیں کی کہ دوسرا معصوم نہیں تھا۔ خدا نے بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہو کر یہ دلیل ہی سچ ہے، پھر میں اگلا سوال کرنے لگا مجھے بتاؤ معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ تو بنا دیتا۔ بھئی یہ مجبوری مریم کی ماں کی بنتی تھی
کہ میں نے بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کی مجھے مناسب رشتہ نہیں ملا, میری بیٹی صدیقہ تھی صدیق نہیں ملا, میری بیٹی معصومہ تھی معصوم نہیں ملا. اللہ کی ہاں یہ مجبوری کیوں؟ اس کے کارخانے میں کمی تھی, وہ ایک معصوم خل کر دیتا, اتار دیتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل وزنی نہیں ہے کہ اللہ نے اس لیے نہیں کی کہ معصوم نہیں تھا, معصوم تو بنا تھا اس نے. اچھا معصوم خلق نہیں کیا, نقصان دو ہو گئے. ایک اس نے اپنا بنایا قانون توڑا, اس نے کہا میری سنتیں تبدیل نہیں ہوتے, میرے آئین بدلتے نہیں, میرے قانون ٹوٹتے نہیں. اس نے توڑا, بغیر شوہر کے بیٹا دیا, ماں بھی معصومہ رکھی, بیٹا بھی معصوم کر دیا. نہ اس سے پہلے توڑا نہ اس کے بعد, صرف مریم کے لیے توڑا, پھر اسی قانون کو ویسے ہی جوڑ دیا. دوسرا نقصان, ایک مذہب ایسا وجود میں آ گیا جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اگر عیسیٰ کا باپ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا. تو یہ دو نقصان میرے مالک تیری نظر میں نہیں تھے. قانون بھی ٹوٹے گا, مذہب بھی وجود میں آ جائے گا, لوگ میری لاشریکی خطرے میں جا رہی ہے, لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں. میں ایک معصوم خلق کرتا ہوں, اس سے مریم سے شادی کرتا ہوں, پھر عیسیٰ کو دنیا میں اتارتا ہوں, نہ کوئی عیسیٰ کو میرا بیٹا کہے گا, نہ میرا قانون ٹوٹے گا. تو نے دو نقصان کروا لیے. معصوم خلق کرنے میں کیا قباحت تھی؟ جب آپ دل کو چھو کے یوں ہی قلوب میں رک جائے تو پھر نوکر کے حق میں دعا کر دینا, عجب نہیں کہ وہاں سے پروردگار آئے کہ میں مریم کی شادی بھی کر سکتا تھا, معصوم خلق بھی کر سکتا تھا, لیکن مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. اگر معصوم خلق کرتا قیامت تک وہ معصوم کہتا رہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے, میں بتول کا شوہر ہوں, میں بتول کا حاکم ہوں. خدا نے کہا یہ اعزاز صرف علی کے پاس ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. میں نقصان برداشت کر سکتا ہوں, علی کی ہمسری برداشت نہیں. یہ نہیں ہوگا, بسم اللہ, یہ نہیں ہوگا. بسم اللہ. بسم اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں بھی علی جیسا, میں بھی علی جیسا. خدا نے کہا نبیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں بطور رہتی ہو. جو اللہ علی کی ہمسری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا وہ عرب کے کمیوں میں برداشت کیسے کرتا؟ مریم کے پاس کیا عزت تھی؟ عیسیٰ کی ماں تھی. کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں رہتی تھی, خدا کے گھر میں رہتی تھی. پالا تھا کس نے؟ اس دور کے نبی نے. جناب زکریا کفالت کرتے تھے بی بی مریم کے, رشتے کے اعتبار سے خالو تھے. مریم کی ماں حنانہ خاتون نے منت مانی تھی, اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کے گھر کی مجاوری کے لیے رکھوں گی. اللہ نے بیٹی دے دی. مریم کی ماں نے کہا میرے اللہ بیٹا دیتا تو تیرے گھر بھیج بھی دیتی. یہ بیٹی ہے, یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ادب کے پیرائے میں کرنا. خدا نے کہا مطمئن ہو کے چھوڑا, یہ بتول ہے. اور خدا نے کہا قانون یہ ہے میرے گھر میں رہتی ہی بتول ہے. ہائے ہائے ہائے, میرے گھر میں جو بیویاں آ جاتی ہیں وہ بتول ہوتی ہیں. تو چھوڑا, یہ بتول ہے. جناب مریم کی ماں نے جناب زکریا کے حوالے کیا. جناب زکریا گئے, ایک بسم اللہ, ہائے ہائے, ایک چبوترا بنایا, اس میں جناب مریم کو بٹھا کے جناب زکریا چلے گئے. قرآن کہتا ہے زکریا تبلیغ دین کر رہے تھے, ذہن میں خیال آیا وہ جسے اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اسے بھوک لگ گئی ہوگی. جلدی سے دوڑے, گھر گئے, اپنی زوجہ سے کہنے کہ جلدی کر کھانا بنا. بیوی نے جلدی سے کھانا بنایا.
جناب زکریا کو آئے ہائے ہائے جناب زکریا گئے جا کے یوں روٹی ہاتھوں میں لی. فقیر شخصیت ہے نا, صرف ذاکر ہی نہیں عارف بھی ہے. باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد کہاں سے کہاں جانے لگی. بیوی سے روٹی لی, جناب زکریا اللہ کے گھر کی طرف چلے. چابی جیب میں تھی, تالا کھولا, دروازہ کھول کے جب کمرے میں گئے, کیا بات, مصلی کی آنگیں کھانے, پھل, اپنے ہاتھ گھر والی روٹی وہیں پہ رکھ دی. مریم یہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے کہ بی بی نے چادر کے نیچے سے انگلی آسمان کی طرف اٹھا. یہ مجھے اللہ نے بھیجی. یہاں پہ ایک اور فرق ذہن میں آ گیا. سغرا تھی نا, ادھر سے روٹی منگواتی, جو ادھر سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں. جس کی روٹیاں ادھر جائیں اسے زہرا. وہ وہاں سے منگوا رہی تھی. ہاتھ سے گھر کی لائی ہوئی روٹی ہاتھ میں, یوں ہاتھ میں رہ گئی. جناب زکریا نے کہا میرے مالک یہ کیا؟ تو نے تو کہا تھا کہ تو پال. تو پالنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک رہائش کی اور ایک خوراک کی. گھر بھی تو نے دے دیا, کھانا بھی تو نے بھیج دیا, تو پھر میں نے کیا پالا؟ نگرانی تیری میں رہے, نگہبانی تو کرے, رہے تیرے گھر میں, کھانا تیرے ہاتھ سے آئے, میرا نام کیوں؟ میرے مالک رہائش تیری ہے, کھانا کل سے میں لاؤں گا. اگر وقت میں تاخیر ہو گئی ہے کل سے لمحے بتا, اس لمحے میں کھانا آئے گا. واضح نا زکریا, کھانا میرے ہاتھ سے آئے گا. میرے مالک کیوں؟ فرمائیے بطول ہے. لفظ اتنا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ آپ کی سوچوں سے زیادہ ہوگا, نتیجہ اتنا بہترین نکلنے لگا ہے. جناب زکریا نے کہا میرے مالک یہ بطول ہے تو میں رسول ہوں, یہ معصومہ ہے تو میں معصوم ہوں. کیا دو وقت کی روٹی میں مریم کو نہیں کھلا سکتا؟ آواز زکریا ضد کس بات کی ہے؟ تو معصوم ہے, تیری بیوی تو معصومہ نہیں ہے. روٹی بناتی ہے تیری بیوی, غیر معصومہ کی ہاتھ کی پکی روٹی مریم کی حلق میں چلی گئی, اس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی. لہٰذا کھانا تیرے ہاتھ سے نہیں, کھانا میرے ہاتھ سے آئے گا. اب مجھے مولوی جواب دو, جو اللہ ایک وقت کی روٹی مریم کو زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دیتا, 13 سال مصطفیٰ کھاتے رہے ہیں, علی کی ماں پکاتے رہے ہیں. زکریا کی بیوی کی نہیں کھانے دی. نا زکریا بسم اللہ, تو نہیں پالے گا, اسے میں پالوں. اگلا نتیجہ پھر بڑا خوبصورت. جناب زکریا نے کہا میرے مالک رہے تیرے گھر میں, کھائے گی بھی تیرے گھر سے. آواز زکریا تجھے نام چاہیے نا, تو میں تیرا نام لکھ دوں گا, میں قرآن میں لکھوا دوں گا وَقَفَلَهَا زکریا, اسے زکریا نے پالا تھا. خرچہ میرا, چرچا تیرا. نام چاہیے نا, تو مجھے نام کی ضرورت نہیں, میں تیرا نام لکھوا دوں گا. کتاب میں لکھوانا ہی نا تو میں لکھوا دیتا ہوں. اسے زکریا نے پالا, لیکن رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا, رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. جنہوں نے بزرگ اردو خطبہ سنے ہیں وہ اس جملے پہ آ کے داد دیں گے کہ یہ آیا ہے خطابت کا ایک ایسا رمز نظر کہ جہاں بات کہیں تھی اور پہنچنے کہیں لگی ہے. فرمایا زکریا رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. عطا بھائی دعا لینے لگا, رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. جی جی میں اردو نہیں بنے گا. 2 قانون پہلے دسے گئے کہ معصوم ہی خلق کر سکتا ہے. ہن پلیندا آپ پہ نہ ان کو دیندا پہ. بس یہ نتیجہ نکلنے لگا ہے, یہ نتیجہ نکلنے لگا. تو رہے گی میرے گھر میں, کھائے گی میرے گھر میں. میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں,
کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا، رہے گی میرے گھر میں. بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرا نتیجہ ایک بندہ بھی ضائع نہ کرے. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. بات مصطفیٰ کی آئی، خدا نے کہا ابو طالب رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، تو کہہ دینا ہم نے پالا. بسم اللہ. مریم کو رکھا بھی اپنے گھر میں، کھلایا بھی اپنے گھر میں، اور کہہ دیا تم نے پالا. مصطفیٰ کو رکھا بھی ابو طالب کے گھر میں، کھلایا بھی ابو طالب کے گھر میں، بعد میں کہہ دیا لم یجد کا یتیمن فاوا، یہ یتیم تھا اسے ہم نے پالا. یہ یتیم تھا اسے ہم نے پالا. اتنے معرفت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس دروازے سے نتیجے کے ساحل پہ پہنچے. بات رک گئی جناب مریم پہ، تو یہیں پہ اب نتیجہ دینے لگا ہوں. جناب مریم اللہ کے گھر میں رہی، عیسیٰ نے دنیا میں آنا تھا، آ گئے، عیسیٰ دنیا میں پہنچ گیا. اب ایک یہاں پہ ایک رمز اور، بی بی مریم حجرے میں تھی. قرآن کہتا ہے کہ بی بی کو کسی کے چلنے کی آہٹ آئی. بی بی نے اپنے آپ کو سمیٹا، اور سمیٹ کے قرآن میں پوری کہانی لکھی ہے. قرآن کہتا ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو. کون ہے تو؟ میرے حجرے میں کیسے آیا؟ باہر تالا تھا. جو حجرے میں تھا اس کی آواز آئی، بی بی گھبرانا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. روح الامین کہتے ہیں مجھے عرش والے. زمین پہ اپنا تعارف جبریل کہہ کے کرواتا ہوں. اس کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، اس نے بھیجا ہے. قرآن بالکل قرآن کا مکالمہ پڑھنے لگا. بی بی نے کہا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی میں نتیجہ وہاں لے کے آیا ہوں، جہاں سے شروع کی تھی وہاں نتیجہ لے کے آیا ہوں. ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا. بات شروع ہوئی تھی سیدہ کے دروازے پہ فرشتے مسکین بنتے، ابراہیم کے گھر گئے تھے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. مریم بتول بھی ہے، عیسیٰ کی ماں بھی ہے. کوئی تفسیر دکھاؤ کہ فرشتے نے دروازے پہ دستک دی ہو، اجازت مانگی ہو. سیدھا حجرے میں آیا، اور حجرے میں آگے کہتا میں رب کا بھیجا رسول ہوں. انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. فرشتہ کہہ رہا ہے نہیں حبل غلام زکیہ، میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. انا رسول ربک، مجھے رب نے بھیجا ہے. میں بار بار فرق سمجھاتا آ رہا ہوں. سیدہ کی مماثلت اور مطابقت موازنہ میرے بس میں نہیں، میں کس سے کروں؟ لیکن زمانے کے لیے میں فرق سمجھانے لگا ہوں. مریم کے حجرے کے اندر فرشتہ کھڑا ہے. مریم نے کہا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مریم کے سامنے اس نے عہدہ بتایا. اس نے نہیں کہا میں جبریل ہوں، کہا رسول ہوں رب کا. تو بتول ہے تو میں بھی رسول ہوں. عہدہ بتایا. بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہ بات آپ کے ذہن میں ہے. عہدہ بتایا فرشتے نے، میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا. فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا. وہاں عہدہ بتا رہا ہے، یہاں نوکری سنا رہا. وہاں کہہ رہا ہے میں رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا. یہاں کبھی کہتا فقیر ہوں، روٹی لینے آیا. مسکین ہوں، کھانا مانگنے آیا. درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا. قرآن کہتا ہے کہ اشارہ کیا جبریل نے، اور عیسیٰ ماں کی گود میں تھے. کوئی مولوی مجھے جا کے بتائے کہ عیسیٰ نطفے سے تھا. نطفہ تو ہوتا ہے باپ کا، باپ تھا نہیں. قرآن کہتا ہے عیسیٰ امر سے تھا. سنی بھائیوں سے نکل کے اپنے گھر کی چار دیواری میں واپس آنے لگا ہوں. مذہب جعفریہ کا قانون ہے کہ ایرے گیرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پیش نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ تم سے بڑا عالم پیچھے آ جائے. مصلی چھوڑ، اسے آگے لا.
تجھ سے افضل تیرے پیچھے آ گیا ہے. بلکہ مذہب جعفریہ کا ایک اور قانون ذہن میں رکھنا، غیر سید مصلی پہ ہو اور ہو بھی عالم، سید پیچھے آ جائے اور عالم بھی نہ ہو، اس سید سے پہلے اجازت مانگے. کہ اجازت ہے میں مصلی پہ کھڑا رہوں، اجازت لے کے پھر مصلی پہ آئے. لیکن جو رائج قوانین ہیں ان میں سے یہ رائج ہے کہ عالم آگے ہو اور پیچھے نہ جاننے والا آ جائے تو پھر تو ہو گئی، لیکن زیادہ جاننے والا آ جائے اب مصلی چھوڑ. اب مجھے بتاؤ، عیسیٰ نطفے سے نہیں، عیسیٰ امر سے ہے. اب مجھے شیعہ مولوی بتائیں کہ جب 12واں آئے گا عیسیٰ اگلے مصلی پہ ہوگا یا پچھلے پہ؟ پچھلے پہ. اچھا جو پچھلے میں ہے وہ نطفے سے نہیں، اور جو اگلے مصلی پہ وہ ہماری طرح آتے ہیں. پھر مان، پیچھے امر ہے، آگے اولے الامر ہے. چلیں ایک راز اور بڑے محبت سے عرفان سن رہے ہیں. میں شروع خطابت سے ہوا تھا، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ یہاں عرفان سنا جائے گا. آپ نے معرفت کے ہر جملے کو یوں دبوچ کے میرے سینے سے نکالا ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اگلا نقطہ بھی آپ کے لیے کہا جائے. حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا، لباس چھین لیا. چھینا؟ شیعہ سنی سارے مانتے ہیں آدم بغیر لباس کے دنیا میں آئے. یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے اب جو بھی دنیا میں آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا، کیونکہ جب باپ ہی لباس پہن کے نہیں آیا تو اب نسل آدم میں سے کوئی لباس نہیں پہنے گا. بغیر لباس کے جاؤ، تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ رہے. آدم سے اللہ نے چھین لیا، آج تک آدم کی نسل بغیر لباس کی آتی ہے. یہ دو علموں کے درمیان یا مانو یا منواؤ، یا کاٹو پھر عقیدے کو قبول کرو. آدم کو بغیر لباس کے بھیجا، نسل آدم کو بھی بغیر لباس کے. اب اگر دنیا میں کوئی لباس پہن کے آئے تو پھر مان لینا یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے. یہ نسل آدم نہیں، یہ افضل آدم ہے، کیونکہ آدم کی نسل تو لباس کے بغیر آتی ہے. دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میرے 12 میں سے ایک بھی بغیر لباس کے دنیا میں نہیں آیا. اگر کہو گے دلیل کیا، مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا، وہ کہے گا سجدہ. کہنا شرم کر، سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں. سجدے کی شرط ہے لباس ہو. اس کا مطلب ہے یہ اگر لباس پہن کے آئے یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے. یہ آدم کے بعد کے لوگ نہیں، یہ آدم سے پہلے کے لوگ ہیں، نسل آدم میں سے نہیں. یہ تو ان کا کرم تھا، یہ ہم جیسے بن کے آ گئے. اب ہم تو کم ظرفی نہ کریں، انہیں اپنے جیسا سمجھ بیٹھے. دیہات ہے، میں دیہات کے رہنے والوں سے کہہ دیتا ہوں، ہمارے علاقے میں تو پنجاب کے اس پٹی میں تو جب مویشیوں کو پانی پلایا جاتا ہے تو زمیندار ایک لفظ بولتا اچھی، یہاں بھی بولا جاتا ہے سر. اب یہ کسی لغت میں ہے ہی نہیں، یہ نہ اردو ہے، نہ انگلش ہے، نہ عربی ہے، نہ فارسی ہے. اس نے بولا کیوں؟ جانور کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سمجھ جائے. اب اگر وہ جانور یہ سمجھے کہ یہ مجھ جیسا ہے، اور یہ تو ان کی کریمی تھی، ہم جیسے بن گئے. اب تو نہ سمجھ کے یہ ہم جیسے ہے. یہ تو ان کی کریمی تھی، یہ تو ان کا کرم تھا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. انہوں نے روح بدل لیے، انہوں نے شکلیں تبدیل کر لی. یہ کیا تھے تو کیا جانے.
میری بات بالکل آخری نتیجہ اور آپ کو سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی نے عیسیٰ کو اٹھایا اور بی بی مریم اللہ کے گھر کے باہر کھڑی ہے. یکدم قوم بھاگ آئی. قوم مریم کی بڑی عزت کرتی تھی. وہ کہتی یہ برگزیدہ گھر کی بی بی ہے اور اللہ کے گھر کے اندر رہتی. بڑی عزت کرتی تھی قوم مریم کی. انہوں نے مریم کو جب بچہ گود میں دیکھا اسے کہا یا اخت ہارون، اے بہن ہارون کی. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ عرفان سننا. ابھی بھی مریم گود میں عیسیٰ کو لے کے کھڑی ہے. جواب کوئی نہیں ہے. یہ وہی فرشتہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں دینے آیا ہوں، وہ پہلو میں کھڑا تھا. قوم نہیں دیکھ رہی تھی، مریم دیکھ رہی تھی. مریم نے جھکی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بی بی نے کہا بول، گواہی دے. لفظ سنتے جائیے گا، بالکل جذبات پہ قابو رکھ کے میں نتیجہ فضائل پہ دینا چاہتا ہوں. گواہی دے. جب جبریل کو کہا نا کہ گواہی دے، جبریل نے جو جملہ کہا ساری زندگی جملے کی ٹھنڈک محسوس کرنا. دعا لینے لگا. بی بی نے جبریل سے کہا گواہی دے. جبریل کام کے کہنے لگا بطولوں کی گواہی دینا میرے بس میں نہیں. میں گواہی دوں؟ نا بی بی میں نہیں دوں گا. بی بی نے کہا گواہی کون دے گا؟ فَإِشَارَةَ إِلَيْهِ، اس نے اشارہ کیا گود کی طرف. اس کا اسے بلوا. بی بی نے صرف عیسیٰ کو دیکھا یا عیسیٰ نے آنکھیں کھولی. ماں کو خاموش رہنے کا کہا. گردن کو قوم کی طرف اٹھا کے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی. اللہ کا بندہ ہوں، صاحب کتاب ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا. نبی آ کے نہیں بنتے، بن کے آتا ہے. جعلنی نبی، نبی بن کے آیا. قوم نے عیسیٰ کو بولتے دیکھا. قوم نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. واپس چلو. قوم واپس ہو گئی. مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بالکل آخری جملہ پہاڑ سے وزن نتیجہ. میرے مالک رک، پہلے تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اپنے گھر میں بٹھایا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے معصومہ کہا، بطول بنایا، بغیر شوہر کے بیٹا دیا. اب قوم کے سامنے کھڑا کیا. قوم نے مریم پہ الزام لگایا، رسوا کیا تیری بطول کو. اور جا بھی زندہ پاؤں پہ چل کے جا رہے. اب انہیں زندہ نہ جانے دے. کوئی نہ کوئی انتقام تو ہمیں بھی دکھا. اس دور میں عذاب آتے تھے. آسمان سے کہ پھٹ جاؤ، زمین سے کہ ان کو دھنس لے، پہاڑوں سے کہ ان پہ ٹوٹ پڑے، پتھروں کو ان کو زخمی کر دیں، ان کے چہرے بدل، ان کو مسخ کر دے، تاکہ زمانے کو پتا چلے تیری بطول کی عزت کیا ہے. میرے مالک رسوا کر کے واپس پاؤں پہ چل کے جا رہے ہیں. آواز گستاخ نہ بن. میں نے بھی عذاب انتظار میں رکھا ہوا تھا، لیکن عذاب ٹل گیا. میرے مالک عذاب کیسے ٹل گیا؟ نہ قوم نے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا، واپس گئے. عذاب کیسے ٹل گیا؟ فرمایا عذاب بالکل آنے کے لیے تیار تھا. انہوں نے بطول سے گواہ مانگا، بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. بطول نے پیش کیا، انہوں نے مان لیا. جو بطول کا گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں. جو بطول کے گواہ چھٹلا دے وہ لعنت میں آ جاتا. انہوں نے مانا ہے بطول کا گواہ. انہوں نے نہیں کہا کہ مریم تو جھوٹ بول رہی ہے. مریم نے ایک گواہ پیش کیا، قوم نے مان لیا. زہرا دربار میں 2 لے کے گئی تھی. رکھو حافظوں کے سروں پہ قرآن. مریم نے عیسیٰ کی قسم نہیں دی. قوم نے نہیں کہا کہ تو قسم دے، صرف عیسیٰ بولا اور قوم چلی گئی. زہرا بھرے دربار میں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہہ رہی تھی میں جوڑی کی قسم دیتی ہوں. تحریر میرے بابے کی ہے، دستخط میرے بابے کے ہیں.
مجھے میرا بابا زندگی میں لکھ کے دے کے گیا تھا. رو اس لیے رہے گلیوں بازاروں میں. مریم کا ایک گواہ قوم نے مان لیا, سیدہ کے 2 جھٹلا دیے. چلی جو گئی تھی دربار میں. کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بھیجی. اللہ کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے. درجات بلند و دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقام. اس مرد کلندر پہ سیدہ کا یہ کرم تھا, اس نے نگر نگر لوگوں سے بی بی کا حق منوایا. مبلغ اعظم نے شہزادی سے مانگا یہ تھا, بی بی مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے شہرت نہیں چاہیے. حسین کی اماں مجھ پہ اتنا کرم کر دینا تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو. پیدل چل چل کے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں, نگر کے نگر, شہر کے شہر علی ولی اللہ پڑھوایا, صرف بی بی کے حق پہ. بی بی کے حق. یہ باتیں کتابوں سے ختم ہو گئیں. وہ لوگ تھے جو سفروں میں رہے, انہیں بیٹھ کے لکھنے کا وقت ہی نہ ملا. ویڈیو سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا, باتیں سینوں میں چلی گئی. جوانوں نے بزرگوں سے سنا, کوئی نہیں. ممبر کی تاریخ نے انہیں آہستہ آہستہ فراموش کرنا شروع کر دیا. یہ باتیں میں اسلاف کی بزرگوں کی ممبر سے اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک یہ ممبر ہے تب تک وہ نام زندہ رہے, بچوں کو پتا چلے کہ اس مذہب کے لیے خدمات کیا کیا کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو پیدل چلے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پیدل چلتے تھے, جن کا پیشہ شیعہ نہیں, جن کا مذہب شیعہ تھا, جو گھروں سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل, بالکل آپ جائیں تو پنڈی بھٹیاں ایک جگہ ہے موٹر وے کے اوپر, اس کے قریب ایک جگہ موزہ پکے, وہاں پہ مولانا اسماعیل مناظرہ کرنے کے لیے چلے گئے. مناظرہ تھا حق زہرا پہ. وہاں پہ ایک سیدوں کا گھر تھا. وہ سید اپنے گھر میں مجلس کرواتے تھے. علاقے کے لوگوں نے آ کے اس علاقے کے چودھری عاشق سے شکایت کی کہ ان سیدوں سے کیا یہ رونا چھوڑے, یہ کیوں ماتم کرتے ہیں, ہمیں ان کا ماتم اچھا نہیں لگتا. چودھری عاشق بڑا ہی زمیندار تھا, علاقے سے محبت کرتا تھا, لوگ اس سے پیار کرتے تھے اس کی دانائی کی وجہ سے. عقل مند تھا, متعصب نہیں تھا, تنگ نظر نہیں تھا. وہ شام کے وقت ان سادات کے گھر گیا. اس نے کہا مجھے علاقے کے لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ یہ سید روتے ہیں, پوچھنے آئے ہوں کیوں روتے ہو. ان میں سے جو گھر کا بڑا سید تھا اس نے کہا چودھری عاشق کیا کیا بتائیں, ہم کیوں روتے ہیں. اس نے کہا کوئی ایک وجہ بتاؤں. وہ رو کے کہنے لگا ہماری دادی دربار میں حق مانگنے گئی تھی. چودھری عاشق نے کہا یہ کب کا واقعہ ہے. اس نے کہا نبی کے جانے کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بی بی کو ملا نہیں تھا. چودھری عاشق نے کہا عقل نہیں مانتی, جیسے آج بندے کہتے عقل نہیں مانتی. وہ لوگ نبی کے پاس رہتے اور وہ نبی کی بیٹی کو حق نہ دے. تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے, اس کا لکھا ہے. چودھری عاشق وہاں سے اٹھا. اس علاقے کا مولوی قبلہ نے اپنی فتوحات شیعہ میں اس کا مکمل تذکرہ کیا. اس مولوی کا نام نور محمد تھا. رات کے وقت چودھری عاشق اس کے پاس ہے. اس نے کہا مولوی نور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا. اس نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ. اس نے کہا پھر اگر یہ سیدوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا پھر یہ سید اس گاؤں میں رہیں گے نہیں. صبح کو اٹھا, اس سید کے پاس گیا. اس نے کہا تیرے پاس کوئی دلیل. اس نے کہا ہماری کتاب ہے. اس کا ثبوت. اس نے کہا میں اپنے مذہب کے کسی عالم کو بلوا لیتا ہوں. اس کا بلوا. اسے خط لکھا. مولوی اسماعیل وہاں پہنچ گئے. مناظرہ چودھری عاشق کے ڈیرے پہ طے پا گیا. کتابیں رکھ دی گئیں. بحث شروع ہو گئی. ظہر کی اذان آ گئی. مولوی نور نے کہا مناظرہ بند کرو, پہلے نماز ہوگی, نماز کے بعد مناظرہ ہوگا. چودھری عاشق اپنے مولوی کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا. ظہر کی نماز ختم ہوئی. اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے باہر جاؤ, مجھے تنہائی میں مولوی سے کوئی بات کرنی. سارے نمازی مسجد سے باہر گئے. چودھری عاشق نے مسجد کا دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی, محراب میں مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا دیکھ
مجھے کتابیں نہیں آتی، میں چٹا ان پڑھ ہوں، زمیندار ہوں، مجھے یہ عربی اردو فارسی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو نے کہا تھا نہیں گئی، وہ کہتے تھے گئی۔ انہوں نے بلوا لیا اپنا مولوی، وہ بیٹھا ڈیرے پہ کتابیں لے کے۔ میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے قتل نہیں کروانے، میں نے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے، تیرے میرے علاوہ ہے کوئی نہیں۔ مجھے نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا مجھے اس کا جواب دے۔ مولوی نے کہا بتاؤ، اسے کہا مجھے صرف اتنا بتا، ہماری کتابیں کیا کہتی؟ گئی تھی۔ اسے کہا چاچا آج تک نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، اس نے کہا حق چھوڑ، گئی تھی۔ اس نے کہا چاچا آج تک نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، اس نے کہا ورثہ چھوڑ، مجھے بتا گئی تھی۔ گئی تھی کہ گئی بھی نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا، چودھری عاشق نے یہاں جگر پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا مولوی اب لحظہ دیر نہ کرنا، مجھے جلدی بتا، اگر گئی تھی واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا بی بی کا بنتا نہیں تھا۔ چودھری عاشق رو کے کہنے لگا مولوی میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بتا وہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہنے لگا دے گا۔ اس نے کہا جب اس کا بنتا نہیں پھر دیا کیوں تھا؟ کہنے لگا بیٹی جو تیری ہے۔ اسے رو کے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا؟ بس یہ واقعہ سن لو، شاید اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنا ہی نہ پڑے۔ اس نے کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، مصطفیٰ کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا۔ داڑھی چودھری عاشق کی آنسوؤں سے بھر گئی، رو کے کہنے لگا چلی جو گئی تھی، کبھی کسی نے بیٹی بھی خالی بیٹی، نہیں بنتا تھا دے دیتے۔ مسجد کا دروازہ کھولا، ڈیرے کی طرف گیا جہاں مولوی اسماعیل بیٹھا تھا، جا کے اپنے سر کی پگڑی اٹھائی، مولوی اسماعیل کے پاؤں پہ رکھے، کہنے لگا مولوی اسماعیل بند کر دے کتابیں، نہ کر مناظرہ، مجھے پتہ چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد چودھری عاشق نے کہا مولوی اسماعیل اگر تو میرے گاؤں میں آئی گیا ایک احسان اور کر کے جا۔ مولوی اسماعیل نے کہا چودھری عاشق بول کیا کروں؟ رو کے کہنے لگا ان سیدوں کے پاس جا، ان سے جا کے پوچھ، کتابوں سے نکال کے بتائیں اس باغ کی کتنی ملکیت تھی، اس کا کتنا رقبہ تھا، کتنے پیسے بنتے تھے۔ میں بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، میں جائیداد بیچوں گا، میں زمینیں بیچوں گا، جتنے بنتے ہیں میں ان سیدوں کے گھر رکھ کے آؤں گا، ان سے کہوں گا یہ لو میں تمہاری دادی کا حق لے کے آ گیا ہوں، اب رونا چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا، مولوی اسماعیل نے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا ہم کھجوروں کے باغ کو نہیں رو رہے، ہم رو اس لیے رہے ہیں دربار میں کہا گیا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، مولوی اسماعیل رو کے کہنے لگے چودھری عاشق بی بی جب واپس آئی ہے سر کے بال سفید، کمر جھک گئی تھی، رو کے کہتی بابا تیرے دربار میں مجھ سے گواہ مانگے گئے۔ اللہ لعنت اللہ